ریما، آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات سے خطے میں امن ممکن ہوگا؟ جی شکریہ. پہلی بات تو امن اچیو ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ سیکنڈری بات ہے. پاکستان جو ہے اس کی اہمیت آئی تھنک اسٹیبلش ہو چکی ہے. پاکستان نے بہت اچھی طرح اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ اس خطے میں ایک بہت اہم رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. اس نے امریکہ کے ساتھ بھی، گلف اسٹیٹس کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھی طرح ہینڈل کیے ہیں. تو جو تنقید ہو رہی ہے خاص طور پہ پاکستان میں پاکستانیوں سے ہی پاکستان کی پالیسی کی، میں پرسنلی اس سے اگری نہیں کرتی کہ پاکستان یہاں سٹوج بن گیا ہے امریکہ اسرائیل کا، یا پاکستان جو ہے وہ ایران کی جس حد تک مدد کر سکتا تھا نہیں کر رہا. سو آئی تھنک یہ کرٹیسزم جو ہے وہ انفیئر ہے. پاکستان نے بہت اچھی طرح اپنے آپ کو ہینڈل کیا ہے اس سچویشن میں اور اپنی جو امپورٹنس ہے اس کو منوایا ہے. دیٹ سیڈ، جو آبجیکٹیوز ہیں اس نیگوسیشن کے، یا اگر ڈائیلاگ ہوا، کوئی بات چیت ہوئی، اس میں بہت سے اور فیکٹرز ہیں جس میں حتمی رائے دینا اس وقت بہت مشکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور انالیسس پڑھ رہی تھی جو مڈل ایسٹ کے اور امریکہ کی مڈل ایسٹ کے پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں ان کی. ایک طرف تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ نے مس کیلکولیٹ کیا. انہوں نے یہ جنگ وداؤٹ پراپر پریپریشن اس جنگ میں وہ گئے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کس حد تک ایران کے پاس ٹیکنالوجی، ایران فائٹ بیک کرے گا اور اکنامکلی اس خطے میں بھی اور امریکہ تک اور پوری دنیا میں اس کے اثرات جو ہیں وہ فیل ہوں گے. تو امریکہ نے مس کیلکولیٹ کیا. ایکسپرٹیز جو لوگوں واقف تھے ایران سے، ان کی بات نہیں سنی، اور اب امریکہ جو ہے وہ اپنے لاسز کٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے یہ جنگ ختم ہو. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے جو امریکہ کی مڈل ایسٹ پہ پالیسی پہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر رہا ہے اس جنگ سے. وہ لانگ ٹرم ایک ان کا پلان ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایران ابھی تو لڑ رہا ہے واپس، لیکن آہستہ آہستہ ایران کی کیپیسٹی بھی کم ہو جائے گی، اور اگر 1 سال کے قریب اس طرح کی بمباری ایران پہ چلے تو وہ ایران کو سگنیفیکنٹلی ویکن کر سکیں گے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے مختلف آبجیکٹیوز ہیں بالکل اور امریکہ کے مختلف آبجیکٹیوز ہیں، دونوں کے ملتے جلتے آبجیکٹیوز بھی ہیں مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ. اور آپ اس کو اگر ساتھ دیکھیں کہ وینیزویلا میں جو امریکہ نے کیا، کیوبا کو دھمکا رہا ہے، تو اوور آل شاید پلان کچھ اور ہے کہ امریکہ دنیا میں جو تیل کے اوپر اپنی جو ایک طرح سے کنٹرول ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے. امریکہ کو جو کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کی پاور جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے، اس سے لڑنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ فائٹ بیک کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ جو نیگوسیشنز ہیں یہ ایک طرح سے اسموک اسکرین ہے کہ نیگوسیشنز ہوتی جائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ اسرائیل اپنی جو پالیسی ہے، اگریسو پالیسی، وہ ساتھ ساتھ ان کی چلتی رہے گی. تو میرے لیے تو یہ زیادہ کنسرننگ بات ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو، اس پہ میں ابھی تک اپنا حتمی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ وچ از وچ. شاید سچائی جو ہے بیچ میں ہی کہیں ہو. لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آف کورس جب ہمیں معلوم ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے جو نیگوسیشنز تھی، کہا تو یہ جاتا ہے کہ سکسیسفل چل رہی تھی، لیکن پھر ایک دم جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ ایران پہ ہوا. پر دیٹ سیڈ، نیگوسیشن سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے. اس کے علاوہ یہ خوش آئند ہی بات ہے کہ اگر ساتھ مل کے بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالیں، اس کو تو ویلکم ہی کرنا چاہیے. لیکن صرف کوشن کے ساتھ کہ ایک اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے نیگوسیشنز کا اس معاملے میں، کیونکہ بیک سٹیبنگ یا پھر اسموک اسکرین کے طور پہ بھی یہ نیگوسیشنز جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے.